السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ کی آیات 27 سے 34 تک کے سلسلے میں آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہ ہمارا دورہ قرآن کا پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں ان آیات میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قتل کی سازشیں کی تھیں، اور یہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بے شمار جرائم کی وجہ سے ان کو منصب نبوت سے معزول کر دیا۔ اس کا مقصد یہودیوں کو اس سازش پر ملامت کرنا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کرتے تھے۔ دونوں واقعات میں مماثلت بالکل واضح تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو قبولیت کا درجہ دیا اور پرانے اہل کتاب بنی اسرائیل کو رد کر دیا۔ یہ سب کچھ اس بنیاد پر تھا کہ ایک طرف تقویٰ تھا اور دوسری طرف تقویٰ موجود نہ تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ لوگ جنہیں رد کر دیا گیا تھا غور کرتے اور اس قصور کی تلافی کرنے پر مائل ہوتے جس کی وجہ سے وہ روکے گئے تھے، یہ الٹا پیغمبر کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ ان پر ٹھیک اس جاہلیت کا پردہ پڑ گیا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ غلط کار بیٹا مبتلا ہوا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ خود متقی بنتا، وہ اپنے متقی بھائی کو قتل کرنے کے درپے ہو گیا، اور اسی طرح وہ ان لوگوں کے قتل کے درپے ہوئے جنہیں اللہ نے قبولیت عطا فرمائی تھی۔ حالانکہ ظاہر تھا کہ ایسی جاہلانہ حرکتوں سے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو سکتے تھے، بلکہ یہ کرتوت انہیں اور زیادہ مردود بنا دینے والے تھے۔ اس واقعہ سے چند باتیں واضح ہو رہی ہیں کہ اللہ پر ایمان، اللہ کی عبادت کے لیے اخلاص و تقوی کی شرط، عدل کا تصور، قتل نفس کا جرم ہونا، جنت و دوزخ کا عقیدہ، اس واقعے سے یہ چند چیزیں بڑی اچھی طرح واضح ہو رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کی ابتدا ہی سے اس کو تعلیم دی گئی تھیں۔ ان کا عہد جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور اس کی امت سے لیا ہے، اسی طرح یہی عہد آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد سے بھی لیا گیا۔
اس نے ان لوگوں کے خیال کی پوری تردید ہو رہی ہے، اس سے ان لوگوں کے خیال کی پوری تردید ہو رہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائی انسان عدل و انصاف کے تصورات سے خالی تھا۔ انسان ایک طویل سفر ارتقاء کے بعد ان تصورات تک پہنچا ہے۔ پوری تردید ان خیالات کی ہو رہی ہے۔ پہلے وہ ان چیزوں سے بالکل محروم تھا۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ تعالی متقین ہی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ قرآن کا یہ جملہ ایک اہم اصولی حیثیت رکھتا ہے کہ اعمال و عبادات کی قبولیت تقوی اور اللہ کے خوف پر موقوف ہے، یعنی جس میں تقوی نہیں اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ گویا یہ آیت ان لوگوں کے لیے ایک تعزیانہ ہے جو محض عبادات پر اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو یہ وہ نعمت ہے کہ ساری زمین سونا بن کر اپنے قبضہ میں آ جائے تو بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہ سمجھوں گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ بات یقینی طور پر طے ہو جائے کہ میری ایک نماز اللہ کے نزدیک قبول ہو گئی تو میرے لیے وہ ساری دنیا اور اس کی نعمتوں سے زیادہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو خط میں یہ نصیحتیں لکھیں کہ میں تجھے تقوی کی تاکید کرتا ہوں جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور اہل تقوی کے بغیر کسی پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بغیر کسی چیز پر ثواب نہیں ملتا۔ اس بات کا واعظ کرنے والے تو بہت ہیں مگر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا عمل بھی چھوٹا نہیں رہتا، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت عامر بن عبداللہ اپنی وفات کے وقت رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو عمر بھر اس اعمال صالحہ میں مصروف رہے، پھر رونا کیوں؟ کہنے لگے میرے کانوں میں اللہ تعالیٰ کی یہ آواز گونج رہی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میری کوئی عبادت قبول بھی ہوگی یا نہیں، کیونکہ اللہ تو قبول کرے گا صرف متقین سے۔ آیت نمبر 32 میں بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل کے اندر انہی صفات کے آثار پائے جاتے تھے جن کا اظہار آدم علیہ السلام کے اس ظالم بیٹے نے کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل نفس سے باز رہنے کی سخت تاکید کی، اور اپنے فرمان میں یہ الفاظ لکھے تھے، یعنی قتل ناحق میں جو دنیاوی اور اخروی نقصان ہے اور قاتل اور مقتول اور پورے معاشرے پر جو برے نتائج مرتب ہوتے ہیں، اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل کو ہدایت کی تھی۔
دنیا میں نوع انسانی کی زندگی کی بقا اس پر منحصر ہے کہ انسان کے دل میں دوسرے انسان کی جان کا احترام موجود ہو اور ہر ایک دوسرے کی زندگی کی بقا اور تحفظ میں مددگار بننے کا جذبہ رکھتا ہو۔ جو شخص ناحق کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ایک ہی فرد پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل حیات انسانی کے احترام سے خالی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص انسان کی زندگی کے قیام میں مدد کرتا ہے وہ در حقیقت انسانیت کا حامی ہے۔ حق و باطل کی کشمکش قابیل اور حابیل کے زمانے سے جاری ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ انسانوں کے اندر حابیل جیسے خدا ترس اور حق و عدل پر قائم رہنے والے بھی ہیں اور قابیل جیسے سنگ دل اور خونی بھی ہیں۔ پھر آیات 33 سے 34 ان آیات میں ان لوگوں کی سزا کا بیان ہے جو ایک اسلامی حکومت عادلانہ کے اندر رہتے ہوئے اس کے قانون عدل و قسط کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکوؤں کے بارے میں 4 احوال یہاں بیان ہوئے ہیں کہ قتل کیا ہو مگر مال لینے کی نوبت نہ آئی، قتل بھی کیا ہو اور مال بھی لیا ہو، تیسرا یہ کہ مال چھین لیا ہو مگر قتل نہ کیا ہو، چوتھا یہ کہ نہ مال چھین سکے نہ قتل کر سکے بلکہ قصد اور تیاری کے بعد گرفتار کیے گئے۔ یہ سزائیں اسی ترتیب سے دی جائیں گی، لیکن قاضی عدالت جرم کو سنگینی کے مطابق کوئی بھی سزا دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ قاضی شرعی عدالت جرم کی سنگینی کے مطابق کوئی بھی سزا دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ چنانچہ فرمایا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔